انہوں نے پٹیوں کے بغیر اپنے زخم ویڈیو والوں کو، کیونکہ اگر پٹی اوپر آ جائے تو کیسے پتہ چلے؟ اب عام بھی تو بدگمانیاں کرتے ہیں نا، خالی پٹی ہوگی تو کہیں گے ڈرامہ ہے اندر کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے بھی کہا جناب ہم نے پٹی وٹی نہیں کروائی، ہم پہلے دکھانے آئے ہیں کہ عمران کو دکھائے یہ علی نے کیا کیا، کیا کر دیا علی، یہ فکر سنے۔ تو عمران مسکرائے اور انہی کا بھیجا ہوا پتھر واپس پھینکا، کہا اب علی کی شکایت کرتے ہو، بچہ جو ہوا اب یہ جو زخمی تھے یہ پڑے ہوئے۔ علی کی دشمنی تو بچپن میں وہ ضمیر میں گوندھ گئی، مطلب بچپن کی لڑائیاں جوانی کے بغض بن جاتے ہیں۔ اب ابتدا میں یہ لڑائی ہو گئی تو علی کی دشمنی کا بیج پڑ گیا۔ اب میں تیزی سے گزروں گا، آپ دیکھیے گا، بزرگوں سے دعا لے کے، بیج پڑ گیا علی سے دشمنی کا۔ یہی کافر بڑے ہوئے رسول نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ ان زخمیوں نے چاہا کہ نبی کو رات میں بستر پہ قتل کر دیں، نبی چلے گئے اور اسی بستر پر آ کر علی سو گئے۔ پہلے بغض کا بیج صاحب کوپل نکل آئی۔ بدر میں محمد کے سر لانے گئے، آگے علی نے منہ توڑ دیا، وہ جو کوپلیں نکلی تھی وہ پودے بن گئے۔ احد میں بدلہ لینے گئے، جنگ جیت گئے، علی نے پھر دانت توڑ دیے۔ اب وہ بغض علی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ بچپن میں بغض پڑا تھا، بدر میں سارے کافر انتظار کر رہے تھے، آ گئے آ گئے آ گئے، محمد کا سر کہاں ہے؟ وہ سر جھکاؤ، اچھا چلو محمد کا سر چھوڑو، ہندا پوچھ لگی میرے ابا جی کہاں ہیں؟ علی نے مار دیا، میرا بھائی علی نے مار دیا، میرا چچا جاد علی نے مار دیا۔ اب پھر علی کی دشمنی، پھر علی کا بغض، بدر میں مار، احد میں مار، خندق میں مار، حنین میں مار، یہ تھی تلوار والی مار۔ اور دوسری علی کی دھار چل رہی تھی فضائل والی مار۔ کل اشاروں نے کروائی تارا علی کے گھر، رشتے بہت سونے مانگی، زہرا صرف علی کو ملی۔ ان کے نکاح زمین پر بھی نہ ہوئے اور علی کی شادی عرش پر ہونا شروع ہو۔ ان کے بچے شراب پیتے ہوئے پکڑے گئے اور علی کے بچے کو جنت کی سرداری مل رہی ہے۔ جناب زہرا کی قسم، میں نے بہت بڑی تاریخ پڑھی ہے، ان کے بچے شراب پیتے ہوئے ریڈ ہینڈڈ، بھول گئے جب باپ نے غصے میں آ کے مارنا چاہا، شراب پیتا ہے اور بیٹے نے باپ کی کلائی پکڑ لی، کہا پی ہے سزا وہ دے جو خود کبھی نہ پیے۔ شراب پی ہے، سزا وہ دے جس نے خود کبھی نہ پی ہو۔ اب یہ فضائل کی مار پڑ رہی ہے۔ لے سورہ برات، میں جاؤں گا میں جاؤں گا۔ آدھے رستے میں گئے، اللہ نے کہا کہ بلا اسے واپس، یا خود جا اور رجل منک، خود جا یا اپنے جیسے کو بھیج۔ آدھے رستے سے واپس آ گئی، پھر فضائل کی مار پڑ گئی۔ 39 دن علم لے کے جاتے رہے، 40 دن ہوتی ہے نرایت القدم رجل کرار غیر فرار، کل علم مرد کو عطا کروں گا۔ ساری رات تڑپتے رہے، ہمیں ملے، اگلے دن علی کو مل گیا۔ یہ فضائل کی مار، بالکل اسی طرح جیسے کلاس میں کوئی بچہ فاسٹ آئے، جو فیل ہوگا اس سے بغض پیدا ہو جائے گا۔ وردی نیٹ اینڈ کلین ہو، جو صاف نہیں رہتا ہوگا اس سے حسد پیدا ہو جائے گا۔ تقریری مقابلوں میں فاسٹ آ جائے، باقی خود بخود حسد ہوگا۔ اب ایک طرف علی تلوار سے مار رہے ہیں بدر میں، احد میں، خندق میں، ایک طرف فضائل سے مار رہے ہیں۔ دونوں واروں کا نتیجہ نکلا، جسے پڑ رہی تھی فضائل کی مار، اس کی بیٹی علی سے لڑنے آ گئی، اور جسے تلوار کی مار پڑ رہی تھی اس کا بیٹا علی سے لڑنے آ گیا۔ اور پڑھو علی کا بیان، فرماتے ہیں اگر دین نہ ہوتا، علی فرماتے ہیں اگر دین نہ ہوتا تو ابو طالب کا بیٹا دنیا کا سب سے چالاک آدمی ہوتا۔ علی کو دین کا خیال،
علی دین چاہتا ہے. یہ تخت خلافت پر بیٹھے اور پہلا سرکاری آرڈر علی کی طرف سے، پہلا آرڈر سرکاری حکم، میں شام کے گورنر کو معطل کرتا ہوں. مخلص ساتھیوں نے منت کی، یا علی تھوڑی دیر رہنے دیجئے، سیاست کا تقاضا ہے، مصلحت کا تقاضا ہے، تھوڑی حکومت مضبوط ہو جائے پھر دیکھ لیں گے. سنو گے علی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا حکومت عادل کے ساتھ ورنہ گوشہ نشینی. اور میں آپ کی منت کرتا ہوں، سفارش کرتا ہوں، ریکمینڈ کرتا ہوں. ایران میں جو امام علی ڈرامہ بنا ہے، اب اس کی اردو میں ڈبنگ کے ساتھ ترجمہ یہاں پہ اویلیبل ہے، اسے دیکھیے. صفی نہروان جمل علی کی زندگی دیکھیے. مولانا مودودی لکھ گئے علی کو سیاست نہیں آتی تھی. افطاری کی دعوت پہ آپ مجھے بلائیں کہ مولانا آپ ہمارے پاس افطار کیجیے. کیا افطار کا ٹائم کیا ہے؟ اب تک تو یاد ہو جانا چاہیے. 6:10 اور میں پہنچ گیا 5 بجے. اخلاقیات کا تقاضا کہ صرف کھانا تھوڑی ہے، بیٹھیں گے کوئی تھوڑی سلام دعا بات چیت گپ شپ کریں گے. 5 بجے پہنچ گیا. 1 گھنٹہ 10 منٹ رہتے تھے. روزے سے تھا، میرے ساتھ 2-3 اور حضرات تھے، انہیں بھی روزہ تھا. سارے ہم سکون سے بیٹھ گئے. سامنے ٹیبل سج گئی، روح افزا، کٹے ہوئے خربوزے، تربوز، شربت، پکوڑے، سموسے، دہی بلے. دیکھتے دیکھتے میز بھر گیا اور ٹائم ہو گیا تو 5:30. لیکن میں یوں ہی بیٹھا، کیسے کھاؤں؟ 6:10 پہ کھاؤں گا نا. تو صاحب خانہ کے انوائٹڈ 5-6 بندے اور آ گئے. ان میں 2-3 بندوں کو روزہ نہیں تھا، اور وہ ٹیبل پر پیل پڑے. شربت ختم، لو یہ پکوڑے ختم، اور یہ دہی بلے ختم، اور یہ سب کچھ ختم. 6 بجے انہوں نے میز صاف کر دی. اب اگر کوئی بے وقوف ہے اور دیکھ کر کہے مولوی صاحب کو کھانا نہیں آتا، صاحبان عقل کی توجہ چاہتا ہوں. علی کے بارے میں بھونکنے والوں کہ علی کو سیاست نہیں آتی تھی، تم نے جو یہ بے دین کتے چھوڑ دیے تھے، انہوں نے نوچا دین اسلام. یہ علی کو اقتدار ملا لیکن یہ کوئی تجربہ کامیاب نہیں ہوا. تو علی سے پہلے تم نے کنہیں بٹھایا ہوا تھا، جنہوں نے خود پڑھی نہ پڑھنے کے لیے حکم دیا، نہ روزہ رکھا نہ رکھنے کے لیے حکم دیا، جو مسجدوں میں تماشے کراتے تھے، جو قرآن کے ساتھ مذاق کرتے تھے. اب ان پر آیا علی جیسا حکمران تو انہوں نے سوٹ ہی نہیں کیا. اٹھ کھڑے ہوئے علی سے لڑنے کے لیے. کوئی ادھر سے اٹھ کھڑا ہوا، کوئی ادھر سے اٹھ کھڑا ہوا، کوئی ادھر سے اٹھ کھڑا ہوا. کائنات کے سب سے شہین ترین انسان تو علی ہے کہ جو اتنا سروائیو کر گیا، جس کا پیغام آج پہنچ گیا. اور آج علی کا علم ان جاہلوں کی موت ہے. یہ فلاں علی کے برابر، فلاں علی کے برابر. تو لاؤ کون سی صفت ہے جس میں علی کے برابر؟ تخت وہ تو فرعون کے پاس بھی تھا، خزانہ وہ تو قارون کے پاس بھی تھا، تلوار وہ تو نمرود کے پاس بھی تھی. اللہ چنتا ہے یا شجاعت پر یا علم پر. علی کے مقابلے پر کوئی ایک بہادر دکھاؤ اور علی کے مقابلے پر کوئی ایک عالم دکھاؤ. کون ہے؟ کارلائل کو کہنا پڑا جب دنیا تخت کے پیچھے دوڑ رہی تھی، علی مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کر علم کی دنیا تخلیق کر رہا تھا. غیر مسلم ہے اور کیا کہتا ہے کہ علی کو معلوم تھا کہ تخت کو زوال ہے، علم کو زوال نہیں. تو شام میں پروپیگنڈا کرتا ہے کہ علی نماز نہیں پڑھتا، لے میں سجدے میں شہید ہو رہا ہوں. لوگوں نے کہا تھا یا علی، جو آپ سے پہلے تھے
ان میں کوئی حافظ قرآن خلیفہ نہ تھا. اب کوئی نئی روایت بن جائے تو بن جائے، صاحب کا کتابوں کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، علماء کرام کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، نہیں ہے کسی کتاب تو کوئی حافظ نہ تھا. اس لیے انہوں نے حفاظ قرآن کو متعین کیا تھا کہ وہ نماز تراویح پڑھیں. علی کیا آپ تراویح خود پڑھائیں گے یا کسی کو مقرر کریں گے؟ تو میرے مولا علی نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں ساری عبادات کے احکامات نازل کر دیے، دین غدیر میں مکمل ہو گیا، اور قرآن میں تراویح کے متعلق کوئی حکم نہیں پاتا، اور نہ رسول اللہ نے انہیں جماعت سے پڑھایا. نوافل ہیں، فرائض ادا کرو، بدعت کو قائم نہ کرو، سنت کو قائم کرو. یہ کہہ کے علی چلے آئے، لیکن جنہیں عادت پڑ چکی تھی انہوں نے علی کے ہوتے ہوئے صفیں بنائی اور کسی کو آگے کھڑا کیا اور نماز تراویح پڑھنا شروع کر دی. علی نے امام حسن کو بھیجا. امام حسن نے پہلے خطبہ دیا، انہیں منع کیا، پھر روکا، پھر منع کیا، پھر منع کیا. جب 3 دفعہ بھی وہ منع نہ ہوئے تو پھر امام حسن نے ان پر تازیانے برسائے. پھر وہ وہاں سے نکلے اور شام گئے اور پروپیگنڈا کیا کیا؟ علی نماز بھی نہیں پڑھنے دیتا، علی نمازیوں پہ درے برساتا ہے. اس دن سے فرعون شام نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا، علی نماز نہ پڑھتا ہے نہ پڑھنے دیتا ہے، علی نماز کا مخالف ہے.